صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں خاص طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے بندوں کی چند نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان میں سے کامیاب لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ میرے یہ وہ بندے ہیں کامیاب ہونے والے جو کہ فضولیات سے منہ موڑ لینے والے ہیں، فضولیات میں پڑھنے والے نہیں بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ یہ میرے کامیاب لوگوں میں داخل بندے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنا یہ وقت جو کہ اچھائی میں، بھلائی میں، خیر میں گزارنے کے لیے ہے، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، اپنے آس پاس جو بڑے چھوٹے والدین، اولاد، ہمسائے، حتیٰ کہ حیوان تک، ان سب کے جو حقوق ادا کرنے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور ان فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے جس کا نہ اس دنیا میں فائدہ نہ کوئی آخرت میں فائدہ۔ اس لحاظ سے اگر ہم تقسیم کریں تو انسان کی زندگی کے دو دائرے بنتے ہیں، دو ایسے سرکل ہیں جن میں انسان اپنی زندگی بھر گھومتا رہتا ہے۔ ایک دائرہ ایسا ہے جو ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والا، نہ ہماری خواہشات کے باوجود، نہ ہماری چاہت اور تمنا کے باوجود ہم وہاں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ لیکن ایک دائرہ ایسا ہے جہاں ہم جو کرنا چاہیں، اللہ نے ہمیں قوت، صلاحیت، وقت، وہ لوگ سب کچھ عطا کیا جہاں ہم تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، اپنے اثرات بھی رکھتے ہیں، وہاں کوئی خیر کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو پہلا دائرہ ہے ہماری زندگی کا، بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر وقت اسی دائرے میں گزر جاتا ہے۔ وہ دائرہ کہ جس میں ہماری زندگی میں یہ موضوعات ہمیشہ ڈسکشن اسی پر جاری رہتی ہے، بھئی وہ سیاست میں کون آیا کون گیا، پی ٹی آئی کی کیا خصوصیات ہیں، نون لیگ کی کیا تھیں، انہوں نے کتنی کرپشن کی، انہوں نے کتنی کرپشن کر دی، انہوں نے کتنے بندے جعلی اور کرپشن کر کے اور غلط طریقے سے اپنے بھرتی کروائے، انہوں نے کتنے کر لیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں کھیلوں کی بات ہوتی ہے، یہ میری ٹیم ہے، وہ تمہاری ٹیم ہے، یہ جیت جائے اچھا ہے، وہ ہار جائے اچھا ہے۔ اپنے گھنٹوں وقت ہم اس فضول کام کے لیے ضائع کرتے ہیں جس کا میری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹیم جیت جائے یا ہار جائے، کیا مجھے اس کا کوئی نفع نقصان ہے؟ اگر کوئی کھلاڑی اچھا کھیلے یا برا کھیلے، کیا میری ذات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ ایسے جاہل، بیوقوف اور احمق لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسے میچ وغیرہ دیکھے، اپنی کوئی ٹیم یا اپنا کھلاڑی اچھا نہیں کھیل سکا، اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اور ساتھ کئی گھنٹے اور کئی دن غمزدہ ہو کر اپنے کام سے فارغ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں۔ کہ میرے غمزدہ ہونے سے، میرا کوئی اپنا کوئی نقصان کر لینے سے ان کی ذات پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا میرے کسی کے بارے میں اچھی یا بری اس چاہت کے بارے میں کہ یہ اتنا سکور کرے، یہ اتنے گول کر لے، وہ فلاں ٹیم جیت جائے، کیا اس کے ذریعے میرے دین یا دنیا میں کہیں کوئی اضافہ یا کمی ہوئی ہے؟ پھر یہاں انسان کی عقل یا مت کیوں ماری جاتی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کاموں میں اپنے گھنٹے صرف کر دیتا ہے جو اللہ نے سب سے قیمتی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اور یہ نعمت دیکھیں اتنی قیمتی ہے کہ اس میں رب تعالیٰ نے کسی کے درمیان فرق نہیں رکھا۔ آپ کے قد کاٹ میں، کسی کے رنگ میں، کسی کی ذہانت میں، کسی کی خوبی میں، کسی کی مال میں، کسی کے جائیداد میں بہت زیادہ فرق، دنیا میں تفاوت موجود ہے۔ لیکن یہ وقت اللہ نے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا، کسی پر کمی بیشی نہیں رکھی، بلکہ ہر انسان کو اللہ نے برابر عطا فرمایا ہے۔ اب جہاں یہ اتنی بڑی نعمت ہے، سب کے پاس فراوانی کے ساتھ موجود ہے، اتنا ہی ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ وقت نہیں ملا، مجھے وہ کرنے کا وقت نہیں ملا، میرے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس فلاں کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، کوئی خیر کے کام کے لیے اسے وقت مانگ لیں، وہ انسان آپ کو سینکڑوں آپ کو بہانے سنائے گا کہ میری وہ ذمہ داری، میری وہ ذمہ داری۔
لیکن اس ایسے فضول کاموں کے لیے اگر بحث چھڑ جائے کوئی سیاست پر، کوئی ایسی معیشت پر، تو ہم گھنٹوں بھی ہمارے پاس مواد اتنا موجود ہے کہ ہم بات کریں گے اور آخرکار لڑائی کر کے اٹھیں گے، کہے گا کہ تم نے میری جماعت کو گالی دی، تم نے میری جماعت کو گالی دی۔ اسی طرح کے تعصبات ہمارے لسانی ہیں، اسی طرح کے تعصبات ہمارے علاقائی ہیں، اسی طرح کے تعصبات ہمارے مسلکی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم وقت ضائع کر لیں گے، بیٹھے رہیں گے، کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، آخرکار یہ کہہ کر پھر اٹھ جائیں گے چلو چھوڑو یار یہ تو فضول کام تھا۔ کہ اتنی عقل ہمیں بات شروع کرنے سے پہلے نہیں ہے کہ ہم کس فضول بات کے لیے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اور جہاں ہمیں وقت صرف کرنا چاہیے وہاں پر اگر باری آ جائے، ہم سے مطالبہ کیا جائے، تقاضا کیا جائے، وہاں ہم معذرت کر لیتے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں، میں خود جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ انہیں عبادت کے لیے، نماز کے لیے کہہ دیں، کہیں کہ میرا فلاں کام فری ہوں گا تو یہ کام کر لوں گا۔ آپ انہیں اللہ کے دین کے لیے کچھ صرف کرنے کو کہیں، کوئی روپیہ پیسہ، اپنا وقت، اپنا مال یا اپنی صلاحیت، ان کے پاس وقت نہیں، میں تو فلاں کام کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں۔ یہ بہانے، یہ معذوریاں، یہ عذر وغیرہ وقت ضائع کرتے وقت ہمیں یاد کیوں نہیں آتے؟ اچھے ہی کام کی خاطر ہمیں کیوں ایسا ذہن میں آتا ہے کہ بلائی سے رکنے کے لیے میں ایسے بہانے اور عذر تراش لیتا ہوں؟ یہ اصل ہمارے اندر کا وہ چور ہے، اندر بیٹھی وہ برائی ہے، یا ہمارے دلوں پر لگا ہوا وہ زنگ ہے جو ہم مسلسل فضول کاموں میں، برائیوں میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں پر جما چکے ہیں۔ اس زنگ کی وجہ سے نہ بلائی کی کوئی بات قبول کرتے ہیں، نہ بلائی کے لیے وقت دینے کو تیار ہے، نہ بلائی کی کوئی بات سننے کو تیار ہے۔ کوئی خیر کی بات بتا دے، ہم الٹا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنے باتیں اپنے پاس رکھو، مجھے علم ہے۔ حالانکہ خیر کا کام، بلائی کی کام، وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں سے ملے وہ مومن کی میراث ہے، اس کا حق ہے کہ جہاں سے خیر کی بات ملے اس کو سب سے پہلے قبول کرے، وہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر ایسی مزید باتیں جتنا مرضی آپ پھیلا لیں، ہمارے آپ بسوں پر، اڈوں پر چلے جائیں، پبلک پلیسز، پارکس وغیرہ، جہاں محفلیں، مجلسیں، گھریلو محفلیں، خاندانی رشتہ داریاں، شادی بیاہ، فوتگی، وہاں پر آپ کو 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہی ملیں گے جو ان فضولیات کے بارے میں اپنا وقت ضائع کریں گے، حالانکہ یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں داخل ہی نہیں ہے۔ ایمان والے بندوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، اچھے اسلام کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے، مطلب اس کا اسلام بہتر تب ہوتا ہے، وہ بہتر مسلمان تب بنتا ہے جب اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا لے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے متعلق ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں کوئی فائدہ دینے والی، نہ آخرت میں کوئی فائدہ دینے والی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جب آخرت کو روزہ رب کے سامنے پیش ہوگا، جب اعمال کا حساب ہوگا، اور وہاں پر سارا منظر دیکھ کر انسان وہاں نصیحت حاصل کرے گا کہ کاش میں نے یہ وقت وہاں دیا ہوتا، یہ کام کر لیا ہوتا، وہ چھوڑ دیا ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، وہاں تیرا پچھتانا، وہاں تیرا نصیحت لینا اب کس کام کا ہے؟ وہاں پر پچھتانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں جو رب تعالیٰ نے صحت، زندگی، عافیت، وقت، فراغت سب کچھ دیا ہے، یہ وہ وقت ہے جو ہم بلائی کے لیے صرف کر سکتے ہیں اور فضولیات سے بچ سکتے ہیں۔ وہاں پر پچھتا کر رب تعالیٰ ہمیں دوبارہ یہ مہلت نہیں دے گا۔